ذرا کھلی ڈلی باتیں ہوں. انصار بھائی صاحب، سب سے پہلے تو یہ 3 مہینے کا کیا رول ہے سر؟ یہ 3 مہینے میں یہ ہونے والا ہے، صرف مہنگائی ختم ہونے والی ہے 3 مہینے میں، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں خیر 3 مہینے کیا ہمیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایک ہفتے میں کیا ہو جائے گا، ایک مہینے میں کیا ہو جائے گا. لیکن 2022 کرٹیکل اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ بیکاز یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے ایکسور، تو اس سال زیادہ اسپیکولیشن ہوتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کا بھی اسی سے تعلق ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہوگا، مطلب ہے کہ ریزن تو آپ کو جیسے عدالت کی بات کی کہ عدالت میں کیس جا رہا ہے، یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی بھی کچھ پولیٹیکل مووز ہیں، وہ بھی ظاہر ہے لانگ مارچ یہ وہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. لیکن میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور جو فیکٹر ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کس طرح سے چیزیں انٹرن ہوں گی یا انکور ہوں گی آگے چل کے، بیکاز آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں آف دا ریکارڈ چل رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ سب سے کرٹیکل، اور اس سے ہر چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے پاکستان کی پالیٹکس بھی. خود ایک صحافی ہیں، پرائم منسٹر بلاتے ہیں ایک صحافی کو، ان سے بات کرتے ہیں، یہ ایسی بات ہے جس کا شاید ذکر ابھی نہیں ہونا چاہیے، وی آر ان جنوری. اب سوال ہو جانا، پرائم منسٹر کوڈ ہیو ڈک دس کوسچن. آپ سارے جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اگر کوسچن اوائڈ کرنا ہے تو ہی کوڈ ہیو ایزیلی ڈن دیٹ، بٹ اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں ابھی تو دور ہے، ابھی سوچا نہیں. یہ ٹھیک جواب تھا کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی جواب ہو سکتا تھا اور تو جواب ہی کوئی نہیں تھا. دیکھیں اپیرنٹلی میرا خیال ہے کہ اس سوال کے اوپر جواب نہیں دیا جانا چاہیے تھا، بیکاز ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس مسئلے کے اوپر سیاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ابھی ہم ایک سائڈ کی بات سن رہے ہیں اور اس میں ایک نہیں ملٹیپل سائڈز ہیں، مطلب انٹرسٹ گروپس جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی کچھ کر رہے ہوں گے، وہاں بھی کچھ باتیں ہو رہی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے، دیکھیں میں شاید ہم سب سے زیادہ اس لحاظ سے شاید ویل انفارمڈ شاید پرائم منسٹر ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کو کسی نے انفارمیشن دی ہو یا ال انفارمیشن دی ہو یا کوئی رفٹ چاہ رہا ہو، واٹ ایور جو بھی ہے. سو اب یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے یہاں ایک سیاسی مسئلہ انفارچونیٹلی ہمیشہ بنتا ہے. اور تو بس اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے اور پتہ نہیں ہے اب آگے چل کے کیا ہوگا. مہر بخاری صاحبہ، اس دشت کی سیاحی میں آپ کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا اور بڑا کچھ بنتے بگڑتے آپ نے بھی دیکھ لیا ہے. بدقسمت بات ہے کہ یہ ایسی چیزیں اپوائنٹمنٹس، یہ ہمارے ملک کی سیاست کے اوپر بھی ان کا ایک بیرنگ ہوتی ہے، ایک امپیکٹ ہوتا ہے. یہ 3 مہینہ، از اٹ دی اونلی فیکٹر وچ یو تھنک از امپورٹنٹ؟ ایوری باڈی سیئنگ آئی تھنک اس کے 2-3 ریلیونٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو جس طرح انصار بھائی نے کہا، یہ وزیر اعظم اگر اوائڈ کرتے یا نہ کچھ کہتے یا نو کامنٹس کہہ دیتے وہ زیادہ بڑی خبر بنتی. تو وہ نہ کہنا، تو مجھے لگتا ہے اس پاسبل سیناریو کے اندر یہی کہا جا سکتا تھا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، یہ سوال تو بار بار اٹھے گا، اس کو تو آپ فلٹر آؤٹ نہیں کر سکتے. 3 مہینوں میں مہنگائی جا نہیں رہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، اسی مہینے شاید 13% سے بھی زیادہ تجاوز کر دے گی. جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی کم ہونے کو نہیں ہیں ان دی نیکسٹ 3-4 months. سو حالات تو خراب ہیں اکنامکلی اور بہتر نہیں ہونے جا رہے. ہی ہیز ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں. کیا اس 3 مہینوں میں وہ یہ کر سکیں گے؟ یہ اس لیے بھی کلیدی ہیں یا امپورٹنٹ ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ چیئرمین سینٹ سنجرانی سارے ووٹس ہونے کے باوجود بھی جو فیصلہ نکلا ان کو جتوانے میں، پھر آپ نے دیکھا دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کیسے 10 یا 16 ووٹ سے جیت گئے. یعنی کہ 2 ایکسٹریمز ہیں، یعنی کہ دونوں چیزیں پوسیبل ہیں نا اس پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر. ہاں، یعنی کہ ناک کے نیچے آپ کے اپنے لوگ بھی منحرف ہو سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، اندر سے بغاوت ہو سکتی ہے. ایک اشارے کے اوپر 4 آپ کے 2 یا 3 اتحادی ہیں، وہ ایک اشارے ایک کال کے اوپر ہیں، دا سو کال کال. دوسری طرف سارے نمبر ہوتے ہوئے بھی مولانا صاحب جب کنٹینر پہ موجود تھے، دس از ون آف دا تھنگز which I asked him at that point کہ بھئی نمبر ہیں جا کے ہٹائیں. کہتے ہیں نمبر ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. 4.25 سال بعد کہیں نہ کہیں کچھ تو بہت ڈراسٹکلی بدلا ہے جو ان ہاؤس چینج کی اور تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. اور یہ اپوزیشن جو بدلا ہے نہیں، بٹ یہ جو اپوزیشن جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرتی ہے، لیٹس پٹ اٹ لائک وہ کہتے ہیں کٹنگ اٹ ٹو دا بیئر بونس، یہ پھر کہیں دیکھ کے ہی کرتے ہیں کہ بھئی
ہم جب موو کریں گے. دے شارٹ 10 ووٹس, 10 ووٹ کی مار ہے ابھی تحریک, ابھی اعتماد کا ووٹ لیا وزیر اعظم نے پچھلے سال ہی 2021 کے اندر, ٹھیک ہے نا, 172 چاہیے تھے, اوپر 6 7 8 ایکسٹرا لے لیے تھے, 10 ووٹ شارٹ ہے اپوزیشن. دے ویری کانفیڈنٹ, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو خود لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اینڈ جن لوگوں سے اعلیٰ سطحی لیول کے اوپر ہماری باتیں ہو رہی ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, کریڈیبل لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں, وہ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لوگ رابطے میں ہیں, پیپل ول واک اوور وین وی آر ریڈی. کسی اشارے کے منتظر ہیں, وہ اشارہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آنا ہے نہیں آنا, وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے. آئی تھنک یہ نہیں ابھی سمجھ آ رہی. اچھا فہد صاحب, ڈو یو ایگری کہ دس از obviously a key factor, بٹ میں بخاری صاحب نے ایک اور امپورٹنٹ بات جو کی ہے وہ یہ کہ یہ بھی کہ بھئی یہ فیصلہ کرنا کس نے ہے, اور یہ فیصلہ کون کرے گا, اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہو رہا. یہ طریقہ عدم اعتماد اور ہماری لانگ مارچ علیحدہ تو ہمارا مہنگائی مارچ علیحدہ. ڈو یو تھنک دیر از سم تھنگ کوکنگ؟ دیکھیے یہ بات, یہ تھیم تو دیکھیں نا, ابھی تو آپ نے 2 سوال کیے ہیں, تو دو سوالات میں ایک ہی تھیم ابھر کر سامنے آ رہی ہے. انصار بھائی صاحب نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ایک ہی ہے, اور اسی پہ پھر مہر نے بھی وہی بات کی, تو وہ تھیم تو وہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ انڈر کرنٹ جو ہے وہ کہاں تک انڈر کرنٹ رہتا ہے اور کہاں تک ابل کے باہر آ جاتا ہے, وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن ہماری سیاست میں یہ ہے کہ وہ ایک سٹیج آتا ہے کہ نارملی اگر آپ پچھلی بھی دو دہائیوں کی سیاست دیکھیں, اس میں آپ 90s بھی شامل کریں, تو 2-2.5-3 سال کے بعد معاملات جو ہیں وہ ہلکے سے اوپر نیچے ہونے شروع ہوتے ہیں. اور وہ ایک مرفیز لا ہے بڑا مشہور کہ if anything can go wrong it will. تو ہماری سیاست جو ہے نا وہ ایک وقت کے بعد مرفیز لا کے ایریا میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک اور بڑی مزدار, اس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے مرفیز لا کی دیسی لنگوں میں, کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں قالین جو ہے تازہ دھلوایا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک توس ہے جس کے اوپر آپ نے مکھن اور شہد لگایا ہوا ہے, اور وہ آپ کے ہاتھ سے گرتا ہے, تو زیادہ امکانات ہیں کہ مکھن اور شہد والی سائیڈ آپ کے قالین پہ گرے گی آ کے. بالکل, یہ مرفیز لا جو ہے, تو یہ اس ٹائم ہم اس سٹیج پہ ہم آ گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ توس ہاتھ سے گرنے والا ہے کہ نہیں گرنے والا, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ممکن ہے, لیکن تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی اشارہ نہیں آئے گا. Exactly, that's what I'm saying. اور وہ اشارہ کب آئے گا؟ وہ اشارہ تب آئے گا جب اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی کوئی صورتحال کلیئر ہو, اور اگر وہ کلیئر نہیں ہے تو پھر نہ وہ اشارہ آئے گا, اور نہ اشارے جنہوں نے اشارہ جن کے پاس آنا ہے نہ وہ آگے پیچھے کریں گے. تو یہ 2-2.5-3 مہینے کی جو بار بار ذکر ہو رہا ہے, جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ کیا ان 2-2.5 مہینوں میں وہ اشارہ آنا ہے کہ نہیں آنا. خیر بخاری صاحبہ نے کہا کہ مہنگائی کم ہونے نہیں جا رہی, وچ از اے فیکٹ. آپ دیکھیے آپ پیٹرول کہاں ٹریڈ کر رہا ہے 84, اینڈ یو نو لائکلی ہوڈ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید 150 کا لیٹر ہو جائے. یو تھنک کہ دس کوڈ کنٹریبیوٹ ٹو این آلریڈی یو نو ٹربولنسی, ایک جو انوائرمنٹ. دیکھیے میرے خیال میں کنٹریبیوٹ, اگر میں اس کو دوسری طرف دیکھوں کہ یہ جو 2-2.5 مہینے کی بات ہو رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمام معاملات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ اس اسپیکولیشن کے لیے ایندھن بن رہے ہیں. حکومت کی ساکھ کمزور ہوتی جا رہی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہر لیول پہ. دیکھیے پہلے سیاسی طور پر یہ پچھلے 6 مہینے ایک دم کام, اب وہ کیوں ہوا ہے, 6 مہینے پہلے کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا, شاید آپ کو پتا ہو, کچھ ہوا ہے 6 مہینے پہلے, اس کے بعد سے ایک دم حکومت کی ساکھ کمزور ہونی شروع. آپ کو پتا ہے یہاں بیٹھ کے آپ نے ڈسکس کیا سیاسی طور پر کے پی کا الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے, سیاسی مار پڑ رہی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں قانونی طور پر جو فارن فنڈنگ کیس آ گیا ہے, وہاں سے کمزوری ہونی شروع ہو گئی ہے. اخلاقی طور پر کرپشن کے معاملات, کرپشن کی باتیں ہر طرف سے اب ہونی شروع ہو گئی ہیں. پنجاب میں جو کچھ کہانیاں ایک دم ابھرنی شروع ہو گئی ہیں, پی ٹی آئی کی ڈسیڈنٹس نے وہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جو غلط ہوں یا صحیح ہوں لیکن پبلک ڈسکورس میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو جو حکومت کی جو ایک سٹینڈنگ تھی وہ ہو رہی ہے کمزور. ٹھیک ہے, کیا یہ وہ بمباری ہے جو کی جاتی ہے گراؤنڈ کو ہلکا کرنے کے لیے, مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ تمام رینڈم چیزیں جو ہیں, ان کے اگر آپ اس نقطے سے نقطہ جوڑیں تو کوئی نہ کوئی تصویر تو سامنے آ رہی ہے.